ماہ سفر المظفر شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 7 تاریخ کو عظیم صحابی رسول جلیل القدر صاحب مصطفیٰ شہید فی سبیل اللہ شہداء کے گھرانے کے فرد فرید حضرت سیدنا و مولانا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم شہادت ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کی دین اسلام کے لیے خدمات بے مثال ہیں، اور جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کا ذکر خیر ہوتا ہے تو حضرت عمار ابن یاسر سر فہرست ہوتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ السابقون الاولون میں ہیں، اور بعض روایات کے مطابق ابتدائی اسلام میں جو 7 افراد مسلمان ہوئے ان میں حضرت عمار ابن یاسر کا شمار ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بھی بعض ہستیوں پر اسلام لانے میں حضرت عمار ابن یاسر مقدم ہے، اور پھر آپ کی یہ سعادت اور یہ خصوصیت ہے، آپ خود صحابی ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت یاسر صحابی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ صحابیہ ہیں، آپ کے برادر آپ کے بھائی حضرت عبداللہ صحابی، سبحان اللہ، اور خود حضرت عمار ابن یاسر صحابی ہے۔ پوری فیملی، پورا گھرانہ حضور کے غلاموں کا گھرانہ ہے، اور غلام بھی اس زمانے کے جس زمانے میں حضور کی غلامی کا مطلب جان اور مال کی قربانی پیش کرنا تھا۔ اور سبحان اللہ، اس سے بڑا شرف یہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر خود شہید ہے، آپ کے والد محترم حضرت یاسر بھی شہید ہے، اور سبحان اللہ آپ کی اماں جان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے، اور آپ کے برادر آپ کے بھائی حضرت عبداللہ وہ بھی صحابی اور راہ خدا میں شہید ہونے والے سپوت ہیں۔ ایسا گھرانہ کس کا گھرانہ ہو سکتا؟ ایسا گھر کس کا گھر ہو سکتا؟ یہ شان اور یہ مقام حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور جن صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی طرف، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، ان کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا ایک اپنا مرتبہ ہے، لیکن عمار ابن یاسر وہ ہے جو صرف مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے والے نہیں بلکہ صاحب الہجرتین ہے۔ آپ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور جب سرکار کے لیے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تو حضرت عمار ابن یاسر اس ہجرت میں شامل ہونے والے خوش نصیب فرد ہیں۔ کیا شان ہے! اور پھر بدریوں کا جوڑ کوئی نہیں بعد والوں میں، احد والوں کا جوڑ کوئی نہیں بعد والوں میں،
خندق والوں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا بعد والوں میں۔ علی حاضل قیاس سرکار کے ساتھ جو لوگ جنگوں میں شریک ہوئے ان کا ایک اپنا منفرد اعزاز اور منفرد مقام ہے، لیکن عمار تو عمار ہے۔ کوئی ایک جنگ ایسی نہیں جس میں سرکار تشریف لے کر گئے اور حضرت عمار ابن یاسر حضور کے ساتھ نہ ہو۔ بدر سے لے کر صفین تک اعلاء کلمت اللہ کے لیے جتنی بھی جنگیں اور مہمات ہوئیں، حضرت عمار ابن یاسر ہر جنگ کے اندر سر فہرست نظر آتے۔ کیا شان ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، دیکھیے ہم جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں یا دنیا میں جتنے لوگ مسلمان ہیں یا ہم سے پہلے جو مسلمان گزر چکے ہیں، سب یہ خواہش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سے عرض بھی کرتے ہیں، اور دل میں آرزو بھی ہے، تمنا بھی ہے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے انسان یہ تصور بھی کرتا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی۔ لیکن عمار ابن یاسر کون ہے؟ سرکار نے فرمایا سب کو جنت کا اشتیاق ہے، اور جنت کو عمار ابن یاسر کا اشتیاق ہے۔ جنت عمار ابن یاسر کی مشتاق ہے۔ دوستان محترم، آپ اور میں مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں کیسے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، لیکن حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ ہے، سرکار نے فرمایا صرف زبان کی بات نہیں، صرف دل کی بات نہیں، عمار ابن یاسر سر سے لے کر پاؤں تک سراپا ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان عمار کے گوشت اور عمار کے خون میں سرایت کر چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کفار آپ کو گرم ریت پر لٹاتے، آپ کے اوپر بھاری پتھر رکھتے، پر اس کے باوجود عمار ابن یاسر کی زبان سے حضور کی محبت اور حضور کی وفا پر مبنی جملے نکلتے۔ کیوں؟ ایمان عمار کے پورے وجود کے اندر سرایت کر چکا، اور حضرت عمار کے بدن پر یہ نشانات کبھی ختم نہیں ہوئے۔ جو مکہ شریف کے اندر آپ کو شدت اور تکلیف اور مشقت کی وجہ سے بدن پر پڑ گئے تھے، وہ تکلیفیں وہ مشقتیں برداشت کر کے حتیٰ کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عمار کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی، اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آپ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری زبان سے کیا لفظ نکل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب انسان سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنی زیادہ مشقت اور اتنی تکلیف، ذہنی طور پہ ٹارچر اور بدنی اور جسمانی طور پر اذیت پہنچائی گئی۔ کچھ حضرات کو شبہ ہوا کہ عمار کے منہ سے یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں اور کافر نکلوا رہے ہیں، شاید ان کا اثر حضرت عمار کے ایمان پر پڑے۔ اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، فرمایا عمار کی زبان سے اگر کوئی ناپسندیدہ جملہ نکلے، وہ نہ عمار کے ایمان کو ڈسٹرب کرے گا، نہ عمار کے عمل کو ڈسٹرب کرے گا، اس لیے کہ عمار کا دل وہ ایمان پر مطمئن ہے۔ جو کچھ زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ حالت اضطرار میں ہے، پر ایمان کا اعلیٰ مقام جس پہ عمار فائز ہے اس کی گواہی خود رب کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمار وہ ہے۔ اب یہ سننے والی حدیث ہے۔ جو لوگ اس دور میں صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کریں اور وہ حضرت عمار ابن یاسر کا ذکر سکپ کرے، آپ کا نام نہ لے، آپ کے تذکرے نہ کرے، آپ کا عرس نہ بنائے،
تو وہ لوگ صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے عمار سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تھوڑی بات ہے، یہ تھوڑا مقام ہے۔ ایک بندے سے دشمنی کو دشمنی خدا کہا جا رہا ہے، معنی یہ ہوا عمار سے پیار خدا سے پیار ہے، عمار سے ویر خدا سے ویر ہے۔ جس انسان کے دل میں رسول خدا کے صحابہ کی محبت مچلتی ہے اس کی زبان پر حضرت عمار ابن یاسر کا ذکر پاک ضرور جاری ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور رحمت عالم نے فرمایا کچھ کمبل پوش، پھٹے پرانے کمبل، پیوند زدہ کمبل، ان کمبلوں کو استعمال کر کر کے گھسا دیا گیا ہے، اندر جو بندہ لپٹا ہوا ہے کسی کی نظر ہی نہیں پڑ رہی۔ لوگ کہتے ہیں بس درویش ہے، فقیر ہے، عام آدمی ہے، غریب انسان ہے، لیکن فرمایا ان کمبل پوش لوگوں کا مقام اللہ کے حضور ایسا ہوتا ہے، وہ اگر قسم کھا لے کہ اللہ ایسے کرے گا تو اللہ ویسے ہی کرتا ہے جیسا وہ قسم کھا کے کہتے ہیں۔ پھر اگلی بات فرمایا عمار انہی لوگوں میں سے ہے، عمار انہی لوگوں میں سے ہے کہ جن کے ظاہر پہ فقر ہے، درویشی ہے، مال پیسہ دنیا دولت سے دور ہے، لیکن عند اللہ کیا مقام ہے اگر کہے کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا تو جو ان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو بہت کم کرتے تھے، اور جو انسان کم گو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ صاحب عقل ہوتا ہے، اس لیے کہ زیادہ گفتگو اور بالخصوص لا یعنی گفتگو انسان کی عقل کو ڈسٹرب کرتی ہے، انسان کی عقل کو کمزور کرتی ہے۔ کم گوئی آپ کی عادت تھی، اور عبادت کا یہ معاملہ تھا کہ آپ نماز مغرب کے بعد روزانہ 6 رکعت نماز ادا فرماتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ معمول مبارک کیوں ہے، آپ 6 رکعت نماز مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھتے ہیں؟ آپ فرماتے میں نے اپنے آقا و مولا حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل کی پابندی کرتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایک دفعہ حضرت عمار کی مجلس لگی ہوئی تھی اور لوگ آپ کے پاس بیٹھتے، مسائل پوچھتے، مختلف موضوعات پر ڈسکشن ہوتی تھی، تو بیماری کا تذکرہ ہوا ہے جی، تو کسی دیہات کے رہنے والے بندے نے، اور ویسے بھی دیہاتی لوگ جو ہے وہ فزیکلی زیادہ فٹ ہوتے ہیں، ان کا کھانا پینا اچھا ہوتا ہے، کام ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے، تو اس بندے نے بڑے فخر سے کہا کہ حضرت میں تو اپنی زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا، مجھے تو بیماری آئی نہیں، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا پھر اس کا مطلب تو ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ بندہ مومن پہ آتی ہے، اور جب وہ بیماری سے صبر کے ساتھ گزرتا ہے اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یاد رکھیں جو چیز بندہ مومن کی طرف آئے اور اللہ کی طرف سے آئے اس میں بندہ مومن کا نقصان کبھی نہیں ہوتا، اگرچہ بندہ سمجھ نہ سکے، وقتی فائدہ نہ ہو تو اخروی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آزمائشیں بندہ مومن کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جنگ یمامہ کے اندر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ذرا کم حوصلگی دکھا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ میں عمار ابن یاسر، میں میدان کے اندر کھڑا ہوں، آؤ لڑو اللہ کے لیے۔ اس اسنا میں کسی نے حملہ کیا،
اور آپ کا مبارک کان کٹ گیا اور آپ پھر بھی لڑتے رہے. بعد میں کسی نے کٹے ہوئے کان کا تانا دیا کہ آپ کا ایک کان کٹا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا جو کان سلامت ہے مجھے اس کان سے زیادہ پیار اس کان سے ہے جو میرے رب کی راہ میں لڑتے ہوئے کٹ گیا ہے. اور میں تو خوش ہوتا ہوں اس کان کو دیکھ کے کہ یہ کان اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے. حضرات گرامی قدر، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی بشارت عطا فرمائی تھی اور آپ زندگی بھر حضور مولا کائنات کے ساتھی رہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بعد دو بندوں کی اقتدا کرنا، اور آپ نے اشارہ کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابن سمیہ جو سمیہ کا بیٹا ہے عمار، اس کے رستے کو نہ چھوڑنا، جس رستے پہ چلے گا وہ ہدایت کا رستہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جو حدیث تمہیں بیان کرے اس کی تصدیق کرنا. چار ہستیوں کی یہ فضیلت اور شان سرکار نے بیان فرمائی. آپ زندگی بھر حضور مولا کائنات کے ساتھی رہے اور پھر جنگ صفین کے اندر آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے سفر کی مہینے کی 7 تاریخ کو جام شہادت نوش فرمایا. اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 93 برس تھی. ہمیں اپنی نسل نو کو، اپنی اولادوں کو حضور کے ان جانثار ساتھیوں کے ساتھ متعارف کروانا چاہیے تاکہ ایمان کے جذبات، اخلاص کے جذبات، ایثار کے جذبات، راہ خدا میں قربانی کے جذبات ہماری نئی نسل کے اندر اجاگر کیے جا سکے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ وہ ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ محبت، عقیدت اور اس پر استقامت ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.